اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس اگر تم منہ پھیرے رہو تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف واضح طور پر احکامات کا پہنچا دینا ہے۔ اب احکامات آ گئے، اطاعت کرو اللہ کی، رسول علیہ السلام کی، سرنڈر کر دو، جھکا دو، اس حرام شے کو چھوڑ دو، اور یاد رکھنا پیغمبر کے ذمے پہنچانا ہے۔ اور پوچھے گا کون قیامت کے دن؟ ہاں، اللہ فرماتے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ اشارہ اس کا آیا ہے، اور احسان کسے کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، جس احسان اور حسن کو ہم سمجھتے ہوئے آئے۔ اچھا بھائی، وہ حسن ایک ہی حسن رہ گیا ہمارے دماغوں میں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، جائز، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس حسن سے ذرا ہٹیں اور ادھر حسین کی طرف آئیں، احسن کی طرف آئیں، احسان کی طرف آئیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اس حسن کو آئیے اگلی آیت کریمہ کی تشریح میں سمجھتے انشاءاللہ۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں، فیما طعموا، جو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا، اذا متقوا وآمنوا، جبکہ وہ ایمان لائے، اذا متقوا وآمنوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک سادہ سی بات تو کیا آ گئی؟ سادہ سی ایک بات یہ ہے کہ بھائی پہلے تو پی رہے تھے کچھ لوگ، یہ اس طرح کا استعمال کا معاملہ تھا، تو اب کیا ہوگا؟ بھائی اب کچھ نہیں ہوگا جب تک آخری حکم نہیں آیا، حتمی حکم، فائنل پروہیبیشن نہیں آئی، آخری حتمی حکم ممانعت کا نہیں آیا، اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب باز آ جاؤ۔ تو پہلے والا مسئلہ ختم ہو گیا، وہی اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، آخری حکم اب آیا، اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ تو معاف ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی سادہ بات کیا ہے؟ بہت تفصیل اللہ نے عطا فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یہ تو بات ہو گئی، ایمان لانے والوں، نیک اعمال کرنے والوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں اس میں جو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا۔ آگے جو الفاظ ہیں اس میں بھی خوبصورت حسن ہے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آپ الفاظ بھی دیکھیں اور جو حضرات دیکھ سکتے ہیں میری انگلیوں کو بھی دیکھیں، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کتنی انگلیاں کھڑی کی میں نے؟ 3، ایمان، بلکہ تقوی، پھر ایمان، اور پھر عمل صالح۔ تقوی بار بار آئے گا، تقوی آیا، ایمان آیا، عمل صالح آیا۔ آگے چلیں، ثم اتقوا وآمنوا، کتنی انگلیاں کھڑی کی میں نے؟ 2، اس لیے کہ تقوی آیا اور تقوی کے بعد ایمان آیا۔ پچھلے والے میں ایمان کے بعد کیا تھا؟ عمل الصالح، عمل الصالحات، وہ اب نہیں، اب 2 باتیں، تقوی اور ایمان۔ آگے چلیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کی اور احسان کی روش کی اختیار کی۔ کتنی انگلیاں کھڑی ہیں؟ 2، پہلے میں 3، پھر 2، پھر 2، تقوی تینوں میں۔ تو تقوی، ایمان، نیک عمل، پہلا سٹیپ یا پہلا درجہ، دوسرا درجہ تقوی اور ایمان، تیسرا درجہ تقوی اور احسان۔ اللہ ہمارے استادوں پر اور امت کے مفسرین پر رحمت نازل فرمائے، گہرے مضامین کو انہوں نے آسان کی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کو حدیث جبرائیل سے سمجھایا ہے۔ حدیث جبرائیل مشہور ہے، ام السنہ کہتے ہیں، تمام کتب احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں انسانی شکل میں اور چند سوالات کیے، اسلام کیا ہے، اور ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اور چوتھا قیامت اور اس کی علامات کے بارے میں۔ پہلے 3 سوال کیا؟ اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا گواہی دینا، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا، گواہی دینا، باقی گواہی کس کس چیز کی ہمارے علم ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان تؤمن، تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، ایک اقرار باللسان، دوسرا کیا ہے؟ تصدیق بالقلب۔ تو شہادت، گواہی اقرار کے ساتھ، اور تصدیق کدھر ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو اسلام گواہی دینا، اقرار باللسان، ایمان تصدیق دل سے ماننا۔ اگلا کیا ہے؟ احسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
ایسے اللہ کی عبادت، یہ صرف نماز نہیں، پوری زندگی ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ یقین نہیں تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین ہوگا، ایمان تو دل میں ہے، جب یہ یقین کی کیفیت ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس ایمان کی کیفیت میں گہرائی پیدا ہوگی، اس ایمان کے اندر ڈیپتھ پیدا ہوگی. اچھا، بار بار قرآن میں ہم پڑھتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. پہلے لیول پر کیا ہے؟ اسلام. بھائی کلمہ گو مسلمان تو سبھی ہیں مسلمان، لیکن برے کام بھی تو کرتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے، اللہ توبہ کی توفیق دے. ایمان دل میں ہوتا ہے تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے. ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جب ایمان اور گہرا ہوگا تو عمل تو ہے، اب عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا. اب صرف نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہوگی ایمان دل میں ہوگا تو، لیکن نماز حسین نماز ہو جائے گی. اب صرف روزہ نہیں ہوگا، روزہ ایمان دل میں، روزہ تو رکھے گا بندہ، روزہ حسین روزہ ہو جائے گا. اور عرض کروں زندگی ساری کی ساری حسین ہو جائے گی. سو مچ سو اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جانور بھی ذبح کرو تو حسین طریقے پر ذبح کرو. اللہ اکبر. جانور حسین طریقے پر کیسے ذبح ہوگا؟ ہاتھ مضبوط، دھار مضبوط چھری کی، اور کھلا پلا کر، اور تڑپتے جانور کی کھال نہ اتارنا، کسی تڑپتے کے سامنے ذبح نہ کرنا. یہ جانور کے ساتھ حسن. اور جب تم کسی کو قتل کرو فاحسنوا القتل، اللہ اکبر، جب تم کسی کو قتل کرو تو حسین انداز سے قتل کرو. اگر قاتل کو بھی قتل کیا جائے تو ایسا انداز کے تکلیف اس کو بھی کم سے کم ہو. قاتل ہے نہیں، تکلیف کم سے کم ہو. ارے جانور ہے نہیں، حسین انداز سے. دس از حسن. اب کیا انگریزی میں ہم کہیں گے ایکسلنس، نہیں ترجمہ ہو سکتا. عمدہ نہیں ترجمہ ہو سکتا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے احسان. اب آئیے اس آیت کو اپلائی کریں اس پر، یا اس آیت کو اس حدیث جبرائیل والی تفسیر سے تھوڑا سمجھیں. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیا. ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ جب بندہ اقرار کرتا ہے تو بے عمل ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے. اب ایمان کے بعد نیک عمل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ایمان جب دل میں ہوگا تو نیک عمل تو ہوگا ہی ہوگا. حدیث ہے، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا. ایمان ہوگا تو تصدیق من قلب والا ایمان ہوگا تو عمل تو سیدھا ہوگا ہی ہوگا. ثم اتقوا، اب ایمان کا لفظ نہیں ہے، ثم اتقوا وَأَحْسَنُوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور حسن کی روش اختیار کی. ایمان کے ساتھ عمل تو ہو رہا ہے، اب جب تقوی اور بڑھے گا، ایمان ڈیپتھ میں جائے گا تو اب عمل میں حسن پیدا ہوگا. اب حسین نماز ہوگی، حسین روزہ ہوگا، حسین تراویح ہوگی، حسین سلوک ہوگا ماں باپ کے ساتھ، حسین معاملات ہوں گے لین دین کے اندر. اور یہ ساری زندگی کیا بنے گی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور یہ حسن کی، احسان کی روش ہماری عبادات میں، ساری زندگی کے معمولات میں عطا فرمائے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی حسین بنا دے اور ہمارے اعمال کو بھی حسین بنا دے. کون سا حسن؟ آئینہ دیکھ کر اللہ کے رسول کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلوقی. اللہ تو نے میری تخلیق کو حسین بنایا. ہر بندہ ہے بھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، احسن سپرلیٹو ہے، احسن تقویم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام آئینہ دیکھ کر دعا، اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ میری تخلیق کو تو نے حسین بنایا، بیسٹ آف دا کریشن، فاحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے. اور سبحان اللہ اگلے الفاظ کیا ہے؟ وحرم وجہی علی النار، اللہ میرے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے. میں آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھ رہا ہوں، اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے. کیا خوبصورت دعائیں ہر موقع کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھائیں. ان کو اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.